السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال اللہ تعالی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم من شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ وقال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان کے سلسلے میں ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو بیان کر رہے تھے۔ اللہ کی صفات پہ ایمان، اس کے فرشتوں پہ ایمان، اس کے انبیاء پہ ایمان، اس پہ آنے والی کتابوں پہ ایمان، اس کے آخرت پہ ایمان، اس کے تقدیر پہ ایمان، ان میں سے کچھ ابھی باقی ہیں۔ اور انبیاء پر ایمان کے سلسلے کو ہم کلوز کرنے جا رہے تھے کہ انبیاء کی سیرت جو ہے وہ عمل ہے، وہ نمونہ ہے، خالی اعتقاد نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی سیرت میں نمونہ ہے، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، تو اس نمونے کے ساتھ تم اپنے اوصاف انسانی کو تزکیہ کی طرف لے کے جاؤ۔ اور اس کے لیے یوں بیان کیا کہ عمل بہت اہم ہے اور اس عمل کو بغیر ہدایت اور رہنمائی کے نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اس لیے فرمایا کہ انسانی اوصاف کا تزکیہ اگر کرنا ہے تو وہ انبیاء پہ اور ان کے اوپر اترنے والی خدا کی وحی اور ان کی روشنی میں ان کے اندر تزکیہ اور رہنمائی اور یہ سارے اوصاف وہ خود بتائیں گے۔ اور اس لیے بندے کے نفس کو اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کے ذریعے سے رہنمائی دی گئی، اور خواہش کو بے لگام نہیں چھوڑا بلکہ اس کو اطاعت رسول اور انبیاء کا پابند بنا دیا۔ اور بندے کے اندر حیوانی مادہ ہے غصے کا، تو اس کو اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی حق کے لیے، سچ کے لیے جنگ اور جدال کی طرف لے کر اس کا راستہ دیا، اور اس کو بالکل گلا نہیں گھونٹ دیا، اور خوف جو ہے اس کو جامہ پہنا دیا انبیاء کی پیروی میں، اللہ کے سامنے خشیت، خشوع اور خضوع کی صورت میں، اور بندگی میں کہ وہ رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے آہوازاری کرتے ہیں۔ تو اس لیے انبیاء کی تعلیمات جو ہے وہ سیرت عملی نمونہ ہے۔ صبر کی صورت بتائی کہ اپنے آپ کو حکموں کا پابند کرنے کے لیے نتائج تک انتظار کرنا ہوگا، اور اگر خدا اقتدار دیتا ہے تو اس کے اندر عاجزی انکساری ہے کہ حق ہے کہ وہ ضرور ہو، اور دنیا اس میں تکبر اور غروب اور فرعونیت کی صورت پر انسانوں کو قتل کرتے ہیں اور عدل کا پیمانہ تار تار کر دیتے ہیں اور ظلم و جبر ہر چیز روا رکھتے ہیں، اور اس لیے اقتدار کو اللہ کے سامنے عاجزی بنا دیا تو پھر وہ انسانوں کے لیے خدمت کا موجب بن گیا۔ اور عہد خلافت راشدہ اس کی عمدہ مثال ہے کہ غیر مسلموں کے لیے بھی وہ نمونہ بن گیا کہ نہرو نے اپنے ہندوستان کی آزادی کے دن اعلان کیا کہ مسلمانوں کے پہلے دونوں خلیفے جنہوں نے باقاعدہ فقیری والی حکومت کی ہے اسی کو نمونہ بنایا جائے اور اقتدار اور اختیار کے غلبے کو چھوڑا جائے۔ اور اس لیے عبادت کی جب صورت آتی ہے تو اس میں استقامت رکھتے ہوئے کہ اس کو ایک باقاعدہ عملی جامہ پہنانا ہے اور اس کو ایک خاص شکل دینی ہے، اور استقامت کے ساتھ مستقل، مثلا 5 نمازیں ہیں تو باقاعدگی سے پڑھنی ہے،
اور ایک ہفتے میں جمعہ ہے تو باقاعدگی سے کرنا ہے، پورے رمضان کے روزے ہیں تو 11 مہینے کھانا ہے، 1 مہینہ روزہ رکھنے ہیں، اور اسی طرح اعلیٰ عمدہ اوصاف رکھنے، اس کو بھی عبادت کا عنصر پیش کر دیا، اور اخلاق جو ہے وہ کہ نمونہ ہوتے ہیں ان کو کمال درجے کا بیان کر دیا، اور اس لیے نبی پاک کو فرمایا کہ تم اعلان کرو کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی تکمیل کو جو معراج ہے اس کو جب تک میں پورا نہ کر دوں اس وقت تک میرا مشن بھی مکمل نہ ہوگا، اور آپ نے اس کو باقاعدہ بیان کیا اور امت کو یہ پیغام دیا کہ انبیاء پر ایمان لاؤ تو ان کی عملی مظاہر اور عملی صورت میں پیروی کرنی ہے، خالی نعرے لگا کر اور ان کی عقیدت کا اظہار کر کے کہ ہمارا کفن بھی میلا نہ ہوگا، ایسی باتیں ہمیں صحابہ کی زندگی میں ہرگز نہیں ملتی، اور وہ مکمل عمل کے پیرو تھے اور عمل کی شکل تھے اور نمونہ تھے۔ اور اس سے پہلے والے انبیاء کا تذکرہ موازنہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے نام لینے والوں کا عمل کیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر پہ ختم نبوت کی مہر لگا دی ہے ان کے اتباع کرنے والوں کا معیار اور وہ پیغام کیا تھا کہ جب تک وہ نبی کے ان تمام معاملات زندگی میں مکمل پیروی نہیں کریں گے، کامیابی اور اللہ کی رضا اور جنت اور حوض کوثر پہ وہ کبھی بھی نہیں آ سکیں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ دیا کریں۔